السلام علیکم عزیز طلبہ، ڈیجیٹل لیسن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم جماعت ہفتم میں باب نمبر 17 ذات پات کا امتیاز اور مساوات کے لیے جدوجہد کے باب کے بارے میں پڑھیں گے۔ بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا ملک کثیر مذہبی ملک ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ملک میں کئی ہزار ذاتیں پائی جاتی ہیں جو مختلف سطح پر دیکھی جاتی ہیں۔ ہمارے ملک میں کئی ذاتوں کو اونچا درجہ دیا گیا ہے اور کئی ذاتوں کو نیچا درجہ دیا گیا ہے۔ اسی کو ہم امتیاز کہتے ہیں، یعنی فرق کرنا کہیں گے۔ ذاتوں کے درمیان ڈسکرمنیشن یعنی فرق کو ہی دور کرنے کے لیے یا اس کو کم کرنے کے لیے مختلف رہنماؤں نے اپنی کوششیں کی ہیں تاکہ ہمارے ملک میں سالمیت اور اتحاد کو برقرار رکھا جا سکے۔ اسی کو ہم اس سبق میں مکمل طریقے سے جانکاری حاصل کریں گے۔ بچوں، سب سے پہلے ہم اس سبق کے اہم نکات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ذات پات کا امتیاز اور مساوات کے لیے جدوجہد۔ سب سے پہلے ہمیں اس سبق میں کیا دیکھنا ہے بچوں؟ مختلف پیشوں کے اعتبار سے ذات پات کا جو نظام ہے وہ پیشوں کے اعتبار سے شروع کیا گیا ہے جو آج تک چلا آ رہا ہے۔ اس کے بارے میں ہم مزید تفصیلات دیکھیں گے۔ اس کے بعد دوسرا اہم نقطہ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کے ساتھ امتیازی سلوک جو ان کے ساتھ کیا گیا وہ کیا تھا، اس پر بھی ہم روشنی ڈالیں گے۔ تیسرا، اسکول میں امتیازی سلوک کی ایک مثال اوم پرکاش والمیکی، یہ بھی ایک بہت بڑے مصنف رائٹر ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا اس پر بھی ہم دیکھیں گے۔ پھر چوتھا نقطہ ہمارا، کیا ہمیشہ ذات پات کا نظام ایسا ہی تھا، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ پھر پانچواں نقطہ، اہم نقطہ، مساوات کے لیے جدوجہد، کس طرح مساوات کے لیے جدوجہد کی گئی اور مساوات کو کس طرح سے حاصل کیا گیا، اس پر بھی ہم روشنی ڈالیں گے۔ اور اس کے بعد ہمارا نقطہ سماجی جہدکار بی ایس وینکٹ راؤ جو کہ ہمارے تلنگانہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا کیا رول رہا مساوات کی جدوجہد میں، اس پر بھی ہم دیکھیں گے۔ آزادی کے بعد مساوات کا نظام، آزادی کے بعد کس طرح سے مساوات کو شروع کیا گیا، ہمارے دستور میں اس کو کس طرح سے جگہ دی گئی، اس پر بھی ہم نظر ڈالیں گے۔ اور آخر میں سرکاری اسکیمات کا مساوات کے فروغ میں اہم رول، جو سرکاری اسکیمات ہوتی ہیں اس کا مساوات میں کیا اہم رول ہے، اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ پیارے بچوں، ہم نے پچھلے دور یعنی ویدک دور میں دیکھا تھا کہ لوگوں کو پیشوں کے اعتبار سے ذاتوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی جس کا اونچا پیشہ اس کی اونچی ذات، جس کا نچلا پیشہ اس کی نچلی ذات۔ اسی کو ہم کس طرح سے ہماری درسی کتاب میں بیان کیا گیا ہے، چلیے دیکھتے ہیں۔ لوگ اپنی گزر بسر اور ذریعہ معاش کے لیے مختلف پیشے جیسے تدریس، بڑھئی، کوزہ گیری، بنائی، زراعت اور مچھلی پکڑنا وغیرہ اختیار کیے ہوئے ہیں، تاہم ان میں چند پیشے دوسرے پیشوں کی بنسبت معتبر سمجھے جاتے ہیں۔ مختلف سرگرمیاں جیسے صفائی، دھلائی، اصلاح سازی، کوڑا کرکٹ اٹھانا وغیرہ کم درجے کی سمجھی جاتی ہیں، اور ایسے لوگ جو یہ کام انجام دیتے ہیں انہیں کمتر یا ناپاک سمجھا جاتا ہے۔ اس عقیدے نے ذات پات کے نظام کے ارتقاء میں کلیدی رول ادا کیا۔ دیکھیے بچوں، ہم نے ابھی کہا تھا کہ پیشوں کے اعتبار سے ذاتوں کو بانٹا گیا۔ جو اونچا پیشہ اختیار کرتے ہیں وہ اونچی ذات، اور جو دھلائی، سلائی، کوڑا کرکٹ اٹھانا اس طرح کے کام کرتے ہیں انہیں نچلی ذات یا ناپاک ذات سمجھا گیا۔ ذات پات کے نظام میں طبقات عوام کے گروہ کو ایک سیڑھی کی شکل میں درجہ بندی کی گئی، جس میں ہر ذات کے اوپر یا نیچے کوئی دوسری ذات کو رکھا گیا۔ وہ لوگ جو اس فہرست میں سب سے اول نمبر پہ ہیں اپنے آپ کو اعلیٰ ذات یا اعلیٰ طبقے کے لوگ کہلانے لگے، اور وہ بہت معتبر لوگ تصور کیے گئے، اور جو گروہ سب سے نیچے رکھے گئے وہ لوگ نااہل اور اچھوت تصور کیے گئے۔ یہ ایک طرح کا سیڑھی نما طریقہ تھا، جس میں جس طرح سے سیڑھی ہوتی ہے نا بچوں، آپ نے دیکھا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ، یعنی نچلا، پھر اس کے بعد اس کے بعد اوپر کا، اسی طرح کے طبقوں کو بھی بانٹا گیا۔ پہلے نچلا طبقہ جو کوڑا کرکٹ اٹھاتا ہے، جو صفائی کا کام کرتا ہے، اس کے بعد اس سے جو زیادہ اچھا کام کرتا ہے اس سے اونچا طبقہ، جو بہتر کام کرتا ہے، سب سے بہترین کام کرتا ہے، وہ اعلیٰ طبقہ۔ اس طرح کی جو ہے نا تصور کو عام کیا گیا، جس سے سماج میں تفرقات پیدا ہو گئے اور سماج مختلف ذاتوں میں بٹ گیا۔ اور یہاں پر یہ بھی دیکھا گیا کہ یہ جو گروہ بن چکے تھے، یہ جو ذاتوں کے گروہ بن چکے تھے، وہ اپنے ہی ذاتوں میں مخلوط ہو کر رہ گئے۔ یہ گروہ اپنے ہی کام کے لیے جانے لگے اور اپنے ہی گروہوں کے ساتھ شادی بیاہ اور دیگر تقاریب میں
اپنے ہی گروہ کے ساتھ رہنے لگے. اس کے علاوہ انہوں نے اپنے ہی گروہ کا ایک معبود بھی بنا لیا جس کی وہ پرستش کرنے لگے. ان گروہوں کو مختلف طریقے سے پیشوں کے اعتبار سے بانٹا گیا، جس کی وجہ سے جو نچلا طبقہ تھا، جیسے صافائی کرنے والا طبقہ، کوڑا کرکٹ ہٹانے والا طبقہ، اس کو نچلا درجہ دیا گیا اور یہ طبقے کو اپنے ہی گروہ میں رہنے کی اجازت رہی. نہ یہ اونچے طبقے کے گھروں میں آ سکتے تھے، نہ یہ ان کا پانی استعمال کر سکتے تھے، یہاں تک کہ یہ مندروں میں داخل بھی نہیں ہو سکتے تھے. تعلیمی میدان میں اسکولوں میں الگ سے بیٹھایا جاتا تھا. اونچے طبقوں کے ساتھ انہیں کھانے کا بھی انتظام نہیں کیا جا سکتا تھا. وہ باہر یا جو ہے نا کلاس کے آخری حصے میں ایک کونے میں انہیں بیٹھنے کو دیا جاتا تھا. اس طرح کے تفرقات نے ہمارے ہندوستان میں بہت زیادہ مشکلات پیش کی، جس کو کئی نچلے طبقے کے بڑے بڑے تعلیمی یافتہ لوگوں نے بھی محسوس کیا. چلیے ہم ایک کے بعد ایک ان کے بارے میں مزید تفصیلات دیکھتے ہیں. جب چند لوگوں کو ان کی خواہشات جیسے تعلیم حاصل کرنا یا انہیں مرضی کے مطابق روزگار حاصل کرنا وغیرہ سے باز رکھا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسے لوگ ذات پات کے امتیاز کا شکار ہیں. دیکھا بچوں، وہ لوگ جنہیں تعلیم سے دور رکھا جائے یا تعلیم سے انہیں نابلد کیا جائے تو ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹی ذات والے ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ امتیاز یعنی فرق بڑھتا جا رہا ہے. ایسا ہی فرق ہمارے ہندوستان میں سرکردہ رہنما ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے بھی محسوس کیا. 1901 میں امتیازی سلوک کا شکار ہوئے جبکہ وہ صرف 9 برس کے تھے. وہ اپنے بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں کے ہمراہ اپنے والد سے ملاقات کے لیے کورے گاؤں مہاراشٹرا گئے تھے. آئیے اس واقعے کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. بچوں، آپ نے بی آر امبیڈکر کا تو نام سنا ہی ہوگا، جو کہ ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر قانون دستور ساز کمیٹی کے چیئرمین ہو چکے ہیں، جنہوں نے ہمارے ہندوستان کے عظیم دستور کو مرتب کرنے میں اہم رول ادا کیا ہے. چلیے ان کی ایک تصویر آپ دیکھ لیجیے. ہاں دیکھو بچوں، یہ ہے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر. پیدائش 1891 اور وفات 1956. دستور ہند کی مسودہ ساز کمیٹی کے چیئرمین، صدر نشین اور آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر قانون. ان کے ساتھ جو عدم مساوات کا واقعہ پیش آیا اس پر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں. جب وہ کورے گاؤں مہاراشٹرا ریلوے اسٹیشن پر اپنے والد صاحب سے ملنے کے لیے اپنے گھر واپس آئے تھے جب ان کی عمر صرف 9 سال کی تھی. چلیے ہم اس واقعے پر نظر ڈالتے ہیں. ہم بہت دیر سے انتظار کر رہے تھے مگر ہماری جانب کوئی نہیں آیا. 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد ریلوے اسٹیشن ماسٹر ہمارے قریب آ کر ٹکٹ پوچھنے لگے. ہم نے انہیں ٹکٹ بتایا. آپ یہاں کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا ہمیں کورے گاؤں جانا ہے. ہمیں لینے کے لیے والد صاحب یا ان کے نوکر کو آنا چاہیے تھا مگر کوئی بھی نہیں آیا. وہاں تک کیسا پہنچا جائے ہمیں معلوم نہیں. ہم اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ہمارے کپڑوں یا بات چیت کرنے کے ڈھنگ سے ہمیں کوئی پہچان نہ سکا کہ ہم اچھوتوں کے بچے ہیں. اسٹیشن ماسٹر نے ہمیں برہمن کے بچے سمجھ کر ہماری طرف راغب ہوا. عام ہندو لوگوں کی طرح اسٹیشن ماسٹر نے بھی ہمیں پوچھا کہ آپ کون ہیں. ساتھ ہی ہم نے کہا ہم مہر ہیں. بامبے کی حکومت میں مہر کو ایک اچھوت ذات سمجھا جاتا ہے. جیسے ہی اس نے سنا وہ دنگ رہ گیا. اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اپنے چہرے پر ہونے والی تبدیلیوں کو روک نہ سکا اور وہ واپس اپنے کمرے میں چلا گیا اور ہم وہیں رکے رہے. 15 تا 20 منٹ گزر گئے اور سورج تقریباً غروب ہو رہا تھا. ہمارے والد بھی نہیں آئے اور نہ ہی اپنے نوکر کو بھجوایا اور اسٹیشن ماسٹر بھی ہمیں تنہا چھوڑ کر جا چکا تھا. ہم جس وقت سفر کے لیے نکلے تھے اس وقت جو خوشی اور شادمانی ہمارے دل میں تھی وہ تکلیف میں بدل گئی. آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد وہی اسٹیشن ماسٹر دوبارہ ہمارے قریب آیا اور ہم سے کہنے لگا اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم نے کہا اگر ایک بیل گاڑی کرائے پہ مل جائے تو اس پر یا اگر قریب ہو تو ہم چل کر جا سکتے ہیں. وہاں کرائے پر چلنے کے لیے بیل گاڑیاں بہت ہیں. وہاں جا کر بیل گاڑیوں سے دریافت کرنے پر وہ ہماری ذات مہر کے انکشاف کے بعد کوئی اپنے کو آلودہ کرنا نہیں چاہتا تھا یا اچھوت کو گاڑی میں بٹھانے کا دھبا اپنے اوپر لینے کے لیے تیار نہ تھا. جب بی آر امبیڈکر اسٹیشن پر آ کر کھڑے رہے ان کے لباس اور ان کے بات چیت کے ڈھنگ سے کسی نے بھی نہیں سمجھا کہ وہ مہر یعنی ایک اچھوت ذات سے تعلق رکھتے ہیں. جیسے ہی اس بات کا انکشاف
اسٹیشن ماسٹر کے سامنے ہوا، وہ فوراً دنگ رہ گیا اور اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، جسے بی آر امبیڈکر خود محسوس کر رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنے گھر واپس جا سکے، لیکن کوئی بھی بیل گاڑی انہیں بیٹھانے پر راضی نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم مہر ذات یعنی کم ذات والے کو ہماری اپنی بیل گاڑی میں بٹھائیں گے تو ہماری بیل گاڑی میں دوسرا کوئی بھی نہیں بیٹھے گا۔ لہٰذا انہوں نے امبیڈکر نے یہ بھی کہا کہ ہم دگنا کرایہ دیں گے، آپ چلیے ہمیں ہمارے گھر تک پہنچا دیجئے۔ تب بھی کوئی بیل گاڑی والا راضی نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک چھوٹی ذات والے تھے۔ تو بچوں، اس طرح کا امتیاز، اس طرح کا فرق اگر ایک چھوٹے سے بچے جس کی عمر صرف 9 سال ہے اس کے ساتھ برتاؤ کیا جا رہا تو اس کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ وہ بچہ اپنے گھر کو جانا چاہتا ہے، جو خوشی خوشی سے اپنے گاؤں سے یہاں پر آیا تھا، لیکن اس کی خوشی تکلیف میں بدل گئی۔ اس طرح کے اور بھی واقعات ہیں جو الگ الگ لوگوں کے ساتھ پہلے پیش آ چکے ہیں۔ بچوں، بی آر امبیڈکر کے علاوہ اور ایک ہمارے پاس شخصیت، بہترین شخصیت ہیں جن کا نام اوم پرکاش والمیکی ہے، دلت مصنف ہیں۔ انہوں نے اپنے سوانح عمری میں اس طرح لکھتے ہیں کہ میں جماعت میں بقایا لوگوں سے بہت دور زمین پر بیٹھا کرتا تھا، میری بیٹھنے کی جگہ چٹائی تک نہیں ہوتی تھی، بعض اوقات دروازے کے قریب سب بچوں کے پیچھے بیٹھنا ہوتا، بعض اوقات مجھے بے وجہ مارتے بھی تھے۔ جب اوم پرکاش چوتھی جماعت میں تھے، صدر مدرس نے اسکول اور کھیل کے میدان صاف کرنے کے لیے کہا۔ اس واقعے کو انہوں نے اس طرح لکھا ہے۔ بچوں، اوم پرکاش والمیکی جو کہ بہت ایک نامور مصنف گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب جٹھن میں اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی کو قلم بند کیا ہے، جسے ہم دیکھ رہے ہیں۔ میدان کافی بڑا ہے، میں بہت چھوٹا ہوں، وہ پورا میدان صاف کرنے کی وجہ سے میری کمر میں درد ہوتا تھا، چہرہ دھول بھر جاتا، دھول منہ میں بھی جاتی، میری جماعت کے تمام بچے پڑھ رہے ہوتے اور میں جھاڑو دینے لگتا، صدر مدرس اپنے آفس میں بیٹھ کر مجھے تاکتے رہتے، پانی پینے کی بھی اجازت نہیں تھی، تمام دن جھاڑو دیتا رہا، اسکول کے تمام کمرے، دروازے اور کھڑکیاں صاف کیا۔ جب میں یہ سب کام کرتا رہتا، اساتذہ اور طلباء مجھے دیکھتے رہتے تھے۔ دیکھیے بچوں، یہ کام لیا جاتا تھا اوم پرکاش والمیکی کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک چھوٹی ذات سے تعلق رکھتے تھے۔ اوم پرکاش سے اور کئی دنوں تک اسکول اور میدان میں جھاڑو دینے کو کہا گیا۔ یہ اس وقت تک چلتا رہا جب اتفاقاً اوم پرکاش والمیکی کے والد ایک دن ادھر سے گزرتے ہوئے اپنے بیٹے کو جھاڑو دیتے ہوئے دیکھ لیا اور اوم پرکاش کا ہاتھ پکڑ کر لے جاتے ہوئے اساتذہ سے کہا، آپ اساتذہ ہیں اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں، لیکن آپ لوگ یاد رکھیے یہ یہیں پڑھے گا، اسی اسکول میں پڑھے گا، یہ اکیلا نہیں ہے، اس کے بعد بہت سارے لوگ یہاں آ کر پڑھیں گے۔ دیکھا بچوں، آپ نے اوم پرکاش والمیکی کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، ان کے ساتھ اسکول میں کس طرح کا برتاؤ پیش کیا گیا۔ انہیں اسکول میں کلاس روم میں آخر میں بٹھایا جاتا تھا، یہاں تک کہ ان سے اسکول کی صاف صفائی کا پورا کام لیا جاتا تھا۔ صدر مدرس بھی انہیں تاکتے رہتے تھے کہ کہیں یہ کام سے بیٹھ نہ جائے، یہاں تک کہ انہیں پانی پینے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی، ان کے منہ میں تک دھول چلی جاتی تھی، ان کے کپڑا میلے ہو جاتے تھے، کمر درد کرتی تھی، پھر بھی ان سے کام لیا جاتا تھا۔ ان کا گناہ کیا تھا؟ صرف یہی کہ وہ ایک چھوٹی ذات والے تھے۔ انہوں نے اپنے خلاف ہونے والی ناانصافی کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بہت چھوٹے تھے۔ لیکن جب ان کے والد نے انہیں دیکھا تبھی انہوں نے کیا کیا؟ اپنے بچے کو ہاتھ پکڑ کر صدر مدرس کے پاس لے گئے اور کہا کہ آپ اساتذہ ہیں، میں چھوڑ دے رہا ہوں، لیکن یہ یہیں پڑھے گا اور آگے بڑھے گا۔ یہی نہیں بلکہ اس کے طرح کے تمام بچے پڑھیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں اوم پرکاش والمیکی بڑے ہو کر کیا بنے؟ ایک بہت بڑے رائٹر، مصنف بنے۔ چلیے ان کی ایک تصویر آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے بچوں، یہ ہیں اوم پرکاش والمیکی جو کہ بہت بڑے پروفیسر بنے۔ انہوں نے نہ صرف جٹھن بلکہ دوسری کئی کتابیں لکھی، جیسا کہ سلامہ، اب اور نہیں، اس طرح کی کئی کتابوں نے انہوں نے تصنیف کی۔ اوم پرکاش والمیکی۔ دیکھا بچوں آپ نے کہ ہم نے دو بڑے شخصیات کو دیکھا جو کہ چھوٹی ذات سے تعلق رکھتے تھے، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی اور اپنی پڑھائی کو، اپنی تعلیم کو آگے رکھا اور آگے چل کر بہت بڑے رہنما ثابت ہوئے۔ کیا ہمیشہ ذات پات کا نظام ایسا ہی تھا؟ نہیں، ایک زمانہ تھا جب ذات پات کا نظام رائج
نہیں تھا۔ ہم نے غذا اکٹھا کرنے والے اور قبائلیوں کی زندگی کو دیکھا ہے، ان میں کوئی ذات پات کا نظام رائج نہیں تھا۔ ہم نے بچوں پہلے جماعت ششم اور 7ویں جماعت میں قبائلی لوگوں کا ذکر کیا تھا جو شکار جمع کر کر ایک جگہ بیٹھ کر کھایا کرتے تھے۔ اس وقت ذات پات کا کوئی نظام نہیں تھا۔ شکاری غذا اکٹھا کرنے کے لیے نقل مقام کرتے تھے۔ قدیم ہندوستان کے ویدک دور میں ذات پات کا نظام رائج ہوا۔ برہمن، شتریہ، ویش، شودر 4 طبقے وجود میں آئے۔ اس کے بعد کے دور میں شادی بیاہ مل کر کھانے پر پابندی عائد ہوئی، جس سے چھوت چھات کی ابتدا ہو کر نئے رسم و رواج وجود میں آئے۔ کمتر ذات کے لوگ اونچی ذات کے لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے ان کے ساتھ انکساری کے ساتھ رہنے کے لیے کہا گیا، جیسا کہ آپ نے پہلے صفحوں میں دیکھا تھا۔ تلنگانہ کے ساتھ ساتھ ہندوستان بھر میں اس طرح کے تصورات پھیل گئے۔ اس طرح پھیلے ہوئے تصورات کو بہت لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا۔ بدھ، مہاویر، رامانج، کبیر، بسوا، ویمنا وغیرہ جیسے فلسفیوں نے انسانی پیدائش کی وجہ سے عظیم ہونے کے فلسفے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پیدائش یا پیشے سے ہٹ کر سب لوگ اچھے کام کر کے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ ذات پات کے خلاف سب سے پہلے بدھ، مہاویر، رامانجا، کبیر داس اور بسوا ویمنا نے آواز اٹھائی۔ یہ بہت بڑے فلسفی کہلائے۔ انہوں نے کہا کہ پیدائش کے وقت تمام انسان مساوی ہوتے ہیں۔ یہاں پیشوں کے وجہ سے یا دوسرے کاموں کی وجہ سے ان کے ساتھ تفرقات نہیں کرنا چاہیے۔ انہی کے نظریے سے کئی لوگ متاثر ہوئے، اس امتیاز کے خلاف آواز اٹھائی۔ مساوات کے لیے جدوجہد۔ آپ نے پڑھا کہ انگریزوں کی حکومت میں کس طرح قائم ہوئی، ان کی مخالفت میں کس طرح جدوجہد کی گئی، انگریزی حکومت سے آزادی حاصل کرنے کے بعد کیسے لڑا گیا۔ اسی طرح کئی رہنماؤں نے مساوات کے لیے بھی جدوجہد کی۔ دیکھا بچوں، انگریزوں کے خلاف جس طرح سے ہم نے جدوجہد کر کے آزادی حاصل کی، اسی طرح ذات پات کے اس نظام کے خلاف بھی کئی لوگوں نے آواز اٹھائی، جدوجہد کی، تبھی اس میں کمی ہوئی ہے۔ دلت خواتین، قبائلیوں اور کسانوں نے اپنے ساتھ ہونے والے عدم مساوات، یعنی ان کے ساتھ جو مساویانہ سلوک نہیں کیا گیا، اس کو محسوس کرتے ہوئے اس کے خلاف تحریکیں چلائی۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں کئی سماجی مسلحین نے ایک نئے سماجی نظام کی بنیاد رکھی جو آزادی، مساوات، بھائی چارگی، شخصی عزت اور معاشی انصاف پر مبنی تھا۔ بچوں، یہ وہ جمہوری اصول ہیں جن کو ہم نے اپنایا تھا۔ آزادی، مساوات، بھائی چارگی اور شخصی عزت معاشی انصاف پر مبنی تھا۔ جیوتی راؤ پھولے، گووند راؤ، ساوتری بائی پھولے، پریار، راماسوامی نائر، سری نارائنا اور انکالی شامل ہیں۔ ان میں بعض کے بارے میں ہم جماعت ہشتم میں پڑھیں گے۔ نوبیاتی دور میں تلنگانہ کے علاقے میں بھی مساوات کے لیے جدوجہد کی گئی۔ کئی لوگ اس جدوجہد سے جڑ گئے، جن میں پی وینکٹ سوامی، ٹی این سدا لکشمی، ایشوری بائی، سی ایس ایتھیراجن، ایرگے راماسوامی، ایم وینکٹ سوامی، بی این وینکٹ راؤ وغیرہ شامل ہیں۔ انہی تمام سماجی جہد کاریوں میں سے ہم ہمارے تلنگانہ میں موجود بی ایس وینکٹ راؤ کے بارے میں مزید تفصیلات حاصل کریں گے، جنہوں نے عدم مساوات کے خلاف آواز اٹھائی۔ ان کا ماننا تھا کہ سماج میں جو تفرقات پیش کیے جا رہے ہیں، جو چھوٹی ذاتوں کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں، اس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی اور ایک بہترین جدوجہد کا آغاز کیا، جس کے ذریعے ہمارے دستور میں بھی چھوٹی ذاتوں کو جگہ دی گئی اور انہیں تحفظات فراہم کیے گئے۔ چلیے ہم باتولا وینکٹ راؤ کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ان کی تصویر۔ ہاں بچوں، یہ ہیں بی ایس وینکٹ راؤ، جو ان کا تعلق ہمارے ریاست تلنگانہ سے ہے۔ چلیے اب ہم ان کے بارے میں تفصیلی طور پر دیکھتے ہیں۔ بی ایس وینکٹ راؤ 1896 تا 1953۔ باتولا وینکٹ راؤ حیدرآباد کے محلے گھاس منڈی میں پیدا ہوئے۔ وہ راؤ صاحب کے نام سے مشہور تھے۔ ان کے والد باتولا سائنا یورپین کے پاس گھریلو ملازم تھے۔ باتولا وینکٹ راؤ نے جماعت نہوم تک تعلیم حاصل کی۔ انہیں تیلگو کے علاوہ انگریزی، فارسی، اردو اور مراٹھی زبانوں پہ بھی عبور حاصل تھا۔ نظام حکومت کے عوامی خدمات کا محکمہ پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ تقرری سے پہلے پونے میں سنگ تراش کے طور پر کام کیا۔ آزادی سے پہلے نظام کے دور حکومت میں وہ اونچے عہدے پر فائز تھے۔ چھوت چھات کے تجربات اور
اس کے عوامی اثرات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے چھوت چھات کے خاتمے کے لیے کوشش کی۔ چلیے ان کی کوششوں پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ایم گووندراجو وینکٹ سوامی کی مدد سے 1922 میں آدی دراوڑا سنگم کا قیام عمل میں لایا، جس کے اہم مقاصد میں دیوداسی نظام کا خاتمہ اور دلتوں میں اتحاد تھا۔ بعد میں انہوں نے اپریل 1927 میں آدی ہندو مہاسبھا قائم کی۔ ایک دہا بعد پونے میں ایک پراثر مباحثے کے بعد یوتھ لیگ آف امبیڈکرائٹس قائم کی، جس کا مقصد دلتوں کی تعلیمی شعور بیدار کرنا۔ اس تنظیم کا نام بعد میں تبدیل کر کے حیدرآباد اسٹیٹ ڈپریسڈ کلاسز ایسوسی ایشن کے طور پر کی گئی۔ اس تنظیم کے قائدین نے ملک کے کئی مقامات کا دورہ کر کے کئی اجلاس منعقد کیے اور عوامی شعور بیدار کیا۔ جلد ہی اس تحریک نے ملک میں ایک اہم مقام حاصل کیا۔ اس تحریک نے دلتوں میں اتحاد اور اپنی حفاظت کرنا سکھایا۔ اس تحریک میں مذہبی مسلح کاروں نے طبقاتی توہمات سے سماج کو آزاد کروانے میں اہم رول ادا کیا۔ بھاتولا وینکٹ راؤ نے دلتوں میں تعلیمی شعور کے لیے اور مذہبی توہم پرستی کو دور کرنے کے لیے مختلف کام کیے اور مختلف تحریکوں کو چلایا۔ یہ تحریکیں بہت آگے تک چلیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کئی پچھڑے ہوئے طبقات میں شعور پیدا ہوا اور وہ لوگ تعلیم کی طرف راغب ہوئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بی آر امبیڈکر کے ساتھ مل کر ایک مہاسبھا بھی منعقد کی، جس میں انہیں صدارت کا موقع ملا۔ 1927 میں بامبے میں بہت بڑی کانفرنس ہوئی، آدی ہندو مہاسبھا کانفرنس کہا گیا۔ اس کانفرنس میں انہوں نے صدارت کا رول ادا کیا۔ دلتوں کے لیے اتحاد اور ان کے اندر تعلیمی شعور کو پیدا کرنے کا بہت اہم بیڑا تھا، جس کو انہوں نے بخوبی انجام دیا۔ ان کی کوششوں کی وجہ سے کئی پچھڑے ہوئے طبقات میں اتحاد ہوا۔ اس کے علاوہ انہوں نے 21 اپریل 1947 کو پلایم پلائی نے حیدرآباد اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کرتے ہوئے صدر کونسل سے سفارش کی کہ ریاست کے دبے کچلے طبقات کو سدھار کے لیے 20 لاکھ منظور کیے جائیں۔ بی ایس وینکٹ راؤ نے اس قرارداد میں تبدیلی لاتے ہوئے امداد کو 1 کروڑ روپے کر دیا۔ ایوان نے اس قرارداد کو منظور کرتے ہوئے وزیر اعظم سے سفارش کی کہ وہ 1 کروڑ روپے کی رقم کی اجرائی عمل میں لائے۔ نظام حیدرآباد نے بھی مظلوم طبقات کی فلاح و بہبود کے لیے 1 کروڑ روپے کی رقم جاری کی۔ بی ایس وینکٹ راؤ کو نظام حیدرآباد نے خسرو دکن کا خطاب سے نوازا۔ بی ایس وینکٹ راؤ 1952 میں ریاستی قانون ساز اسمبلی کی جانب سے راجیہ سبھا کے لیے منعقد کیے گئے۔ ہاں تو دیکھا بچوں، ان کی کوششوں نے کس طرح سے دبے کچلے طبقات کو اتحاد میں کیا۔ نہ صرف ان کے لیے اتحاد ہوا بلکہ باضابطہ اسمبلی میں بجٹ میں ان کا حصہ ملا، جسے 20 لاکھ روپے تک مختص کیا تھا، جس کو انہوں نے بڑھا کر 1 کروڑ روپے کیا، جس کو نہ صرف ہندوستان سرکار بلکہ نظام حکومت جو اس وقت تھی اس نے بھی اسے منظوری دی۔ نہ صرف اسے منظوری دی بلکہ انہیں خسرو دکن کا بھی خطاب سے نوازا۔ ان کی کوششوں سے بہت حد تک دبے کچلے افراد کو، دبے کچلے طبقات کو بہت فائدہ ہوا اور ان میں شعور بیدار ہوا، وہ بھی تعلیم کی طرف راغب ہوئے اور انہیں اس بات کو محسوس کرایا گیا کہ ان کی ترقی تعلیم میں ہے اور اتحاد میں شامل ہے۔ بچوں، اس کے بعد ہندوستان آزادی کے بعد کس طرح سے سماجی مساوات کا کام ہوا اور دستور ہند میں سماجی مساوات کو کس طرح سے جگہ دی گئی، اس کے بارے میں ہم تفصیلی طور پر دیکھتے ہیں۔ آزادی کے بعد مساوات کا نظام۔ جب 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا، ہمارے رہنماؤں نے محسوس کیا کہ ملک میں موجود عدم مساوات کے متعلق غور کیا جائے۔ چنانچہ ہندوستان کے دستور کے تمام معمار اس وقت کے سماج میں موجود امتیازات کے خلاف تحریک سے پوری طرح واقف تھے۔ ڈاکٹر امبیڈکر جیسے رہنماؤں نے دلتوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کی۔ چنانچہ ان رہنماؤں نے دستور میں تمام ہندوستانیوں کو مساوی طور پر زندگی گزارنے کے لیے اہداف گولز شامل کیے۔ مساوات کے تصورات تمام ہندوستانیوں کو جوڑے رکھے گا اور ہر ایک کے لیے مساوی مواقع حاصل ہیں۔ چھوت چھات ایک جرم ہے، اس کو قانونی طور پر ختم کیا گیا۔ عوام کو اپنے پسندیدہ کام کرنے کی آزادی دی گئی۔ سرکاری ملازمت کسی امتیاز کے بغیر ہر طبقے کے لوگ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دستور ہند نے غریب پچھڑے طبقات کے عوام کو مساوانہ حقوق حاصل کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کرنے کی ذمہ داری حکومت پر رکھی۔ دیکھا بچوں، آزادی کے بعد
ہندوستان کے دستور میں کس طرح دبے کچلے طبقات اور پچھڑے ہوئے طبقات کو برابر کا موقع دیا گیا۔ یہ انہی رہنماؤں کی کوشش تھی جس میں بی آر امبیڈکر، باتولا وینکٹ راؤ وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے بعد آزادی کے بعد ہمارے ہندوستان میں مساوات کو دیکھا گیا۔ بہت حد تک ہمارے اندر سماجی تبدیلیاں رونما ہوئی، پچھڑے ہوئے طبقات اور دبے کچلے افراد کو ہندوستان میں برابر کا موقع دیا گیا، نہ صرف نوکریوں میں، ملازمتوں میں، بلکہ ان کے کام کرنے کے حقوق میں اور ان کی زندگی گزارنے کے حق کو برابر کا حق دیا گیا۔ مساوات کے حصول کے لیے حکومت دو طرح کی کوشش کر رہی ہے، ایک قانون بنا عمل درآمد کرنا، دوسرا سرکاری منصوبوں کے ذریعے دبے کچلے افراد کی ترقی کے لیے کوشش کرنا۔ مساوات کے لیے سرکار نے کئی قوانین بنائے، ہر ایک کے حقوق کی حفاظت کی کوشش کی۔ قوانین کے ساتھ ساتھ سرکار کئی منصوبوں کے ذریعے کئی صدیوں سے عدم مساوات کا شکار افراد کی ترقی کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ یہ منصوبے بہت سے لوگوں کے موقع فراہم کر رہے ہیں جس کے سابق میں نظیر نہیں ملتی۔ سرکار کی جانب سے کیے گئے اقدامات میں دوپہر کے کھانے کے منصوبہ ایک اہم ہے۔ اس منصوبے کے تحت تمام ایلیمنٹری اسکول کے طلباء دوپہر میں پکی ہوئی غذا فراہم کی جا رہی ہے۔ اس منصوبے کو سب سے پہلے ریاست تمل ناڈو میں شروع کیا گیا۔ سال 2001 میں ہندوستان کی سپریم کورٹ نے اس اسکیم کے تمام ریاستوں میں 6 مہینوں کے اندر شروع کرنے کا حکم جاری کیا۔ اس منصوبے سے کئی اچھے نتائج سامنے آئے۔ زیادہ تر غریب بچے اسکول میں شریک ہوئے، روزانہ اسکول کو حاضر ہونے لگے۔ اساتذہ کہتے ہیں کہ اس سے قبل اسکول آنے والے بچے دوپہر کے وقت کھانا کھانے کے لیے گھر چلے جاتے تھے، لیکن ان کی واپسی غیر یقینی ہوتی تھی۔ اس اسکیم کے ذریعے طلباء کی حاضری میں بھی بہتری آئی۔ جب بچے گھر کھانا کھانے کے لیے جاتے تو ان کی مائیں اپنے کام کاج کو چھوڑ کر بچوں کو کھانا دینے کے لیے گھر پہنچتی تھی، لیکن اس اسکیم کے تحت ایسی کوئی دشواری نہیں آئی۔ دیکھیے بچوں، یہاں پہ بچوں کی حاضری میں اضافہ ہوا۔ جو بچے گھر کو جاتے تھے پھر واپس اسکول کو آنا ان کے لیے مشکل ہوتا تھا، وہ بچے اسکولوں میں رہ کر پڑھنا لگے، اور جو مائیں اپنے بچوں کو کھانا کھلانے گھر واپس آتی تھیں وہ اپنے کام سے واپس آنے کی ضرورت نہیں ہوئی، وہ اپنے کام کو جاری رکھا کر سکتی تھی۔ اس اسکیم کے تحت ایسی کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ اونچی ذات نچلی ذات کے بچے ایک ساتھ مل کر کھانا کھا رہے ہیں۔ دیکھیے بچوں، یہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ تمام بچے ایک ساتھ مل کر کھا رہے ہیں، یہاں پر کوئی بڑی ذات یا چھوٹی ذات کو دیکھا نہیں جا رہا ہے، جس کی وجہ سے دوسری ذات والے کو حقیقت سمجھنا کم ہوا۔ تلنگانہ کے تقریباً تمام دیہی اسکولوں میں دوپہر کا کھانا پکانے کے لیے خواتین اپنی مدد آپ انجمنوں، سیلف ہیلپ گروپس کے ذریعے انتظامات کیے گئے۔ ان میں زیادہ تر غریب اور کمزور طبقات کی خواتین ہوتی ہیں۔ بعض مقامات پر دلت خواتین بھی پکوان کر رہی ہیں۔ اس اسکیم کے تحت خالی پیٹ سے اسکول آنے والے، پڑھائی پر دلچسپی برقرار نہ رکھنے والے بچوں کا پیٹ بھرا جاتا ہے۔ دیکھا بچوں، جیسے ہی ہمارا ملک آزاد ہوا، ہمارے دستور میں تمام طبقات کو سماجی مساوات کا درس دیا۔ دفعہ 17، ہماری دستور کی دفعہ 17 نے باضابطہ چھوت چھات کو جرم قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے دستور پر عمل آوری کے لیے تمام اقدامات بھی کیے گئے، یہاں تک کہ سرکاری اسکیمات بھی لائی گئی، جس میں دوپہر کا کھانا ایک اہم اسکیم مانی جاتی ہے، جس کے تحت نہ صرف بچوں کی حاضری میں اضافہ ہوا بلکہ تمام بچے ایک ساتھ بیٹھ کر، یعنی کوئی چھوٹا بڑا، چھوٹی ذات بڑی ذات نہیں، بلکہ تمام بچے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں۔ بہت بہترین سماجی تبدیلی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ان سرکاری اسکیمات نے ہمارے ہندوستان میں مساوات کو پروان چڑھانے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ سرکاری اسکیمات مساوات کو فروغ دینے میں کلیدی رول نبھا رہی ہیں۔ اس کے باوجود مساوات کو فروغ کے لیے اور بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ دوپہر کھانے کی اسکیم کے ذریعے غریب طلباء کا اندراج حاضری میں اضافہ ہونے کے باوجود امیروں کے بچے اسکول اور غریبوں کے بچوں کے اسکول میں کافی فرق نظر آتا ہے۔ اوم پرکاش والمیکی جیسے دلت بچے ابھی بھی اسکول میں امتیازی سلوک اور عدم مساوات کا شکار ہو رہے ہیں، کیونکہ عام لوگ انہیں اپنے مساوی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، حالانکہ قانون کی نظر میں سب مساوی رتبہ دیا گیا ہے۔ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ رجحانات میں تبدیلی دھیرے دھیرے ہوئی ہے۔ امتیازات غیر قانونی ہیں، یہ معلوم ہونے کے باوجود عوام ذات پات، مذہب، معذور، معاشی موقف اور جنسی امتیازات کی بنیاد پر عدم مساوات کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو بچوں، آج بھی عدم مساوات ہمیں نظر آ رہی ہیں، لیکن جمہوریت میں، ہمارے دستور میں سماجی عدم مساوات کو غیر قانونی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ سماج میں عدم مساوات نہیں ہونے چاہیے۔
لیکن پھر بھی آج بھی تھوڑے بہت عدم مساوات دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ان عدم مساوات کو پرے رکھتے ہوئے، ان عدم مساوات کو دور رکھتے ہوئے تمام لوگوں کو مساوی درجات اور تمام لوگوں کو ساتھ میں مل کر رہنا چاہیے۔ تو بچوں، آج ہم نے ذات پات کا امتیاز اور مساوات کے لیے جدوجہد کے سبق کے متعلق اہم معلومات حاصل کی۔ ہم نے دیکھا کہ ذات پات کو کس طرح سے شروع کیا گیا تھا، لیکن آزادی کے بعد دستور ہند میں سماجی مساوات کو رکھنے کے بعد ذات پات کی عدم مساوات دیکھنے میں آ رہی ہے۔ تمام لوگوں میں مساوات کو دیکھا جا رہا ہے، لیکن ابھی بھی اور بہت کچھ کرنا باقی ہے تاکہ تمام لوگوں کو مساوی مواقع دیے جائے۔ تو بچوں، آج کے سبق میں اتنا ہی۔ اگلی کلاس میں ہم دوبارہ ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔